الحمدللہ 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 وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت سے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ بابرکت اور نورانی محفل جو دو مناسبتوں سے منعقد ہوئی ہے، ایک تو آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور دوسرے آج کے دن حضور فاتح بھیونڈی داماد سرکار صدر الشریعہ حضرت العلام الحاج شاہ مفتی عبدالشکور اعظمی علیہ الرحمت والرضوان کا عرس مبارک ہے۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ آپ میں سے بھی کئی لوگوں سے پہلے میں حاضر آیا ہوں۔ میرا ایک مزاج ہے کہ جب میں نے تاریخ دے دی ہے تو جلدی پہنچ جاؤ، بعد میں تقریر ہو نہ ہو، بٹھا دیا جائے، جو بھی ہو، لیکن جلدی پہنچ جانا چاہیے۔ بہرحال 9:30 بجے میں حاضر آیا، اور یہ میری فیروزہ بختی ہے کہ میں نے امام مسجد حاضہ کا مکمل خطاب بالاستیعاب بغور ان کے حجرہ مبارکہ میں ہوئی حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا محمود العلماء خلیفہ سرکار تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر حضور مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی۔ پھر حضرت کی معیت میں مسجد میں پہنچا، اور بہترین انداز میں حضرت کے بھانجے نعت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ آج کے جلسے کا جو عنوان ہے وہ آپ نے اشتہار میں دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا بھی عنوان ہے اور عرس مبارک کا بھی عنوان ہے۔ حضرت عثمان غنی پر آپ نے جمعہ میں بھی خطاب سنا ہوگا علماء سے، اور بھی موقعوں پر آپ سنتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس پورے مہینے مختلف جگہوں پہ جو جلسے ہوں گے اس میں حضرت عثمان غنی پر خطاب ہوگا۔ آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ اگر آپ نے بغور سماعت فرمایا تو یقین جانیے بہت کچھ حاصل کر کے آپ جائیں گے، اور اتنے تو قابل ہوں گے کہ کوئی کتنا ہی بڑا غیر مقلد ہو، محقق ہو، مدقق ہو، علامہ بنا پھرتا ہو، اگر آپ نے چند بنیادی باتیں سمجھ لی تو وہ آپ کے سامنے منٹوں بھی نہیں ٹکیں گا انشاءاللہ۔ حضرات، آج جن کا ہم عرس منا رہے ہیں حضرت مفتی عبدالشکور اعظمی رحمت اللہ علیہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل عرسوں کا ایک چلن چلا ہوا ہے، عرسوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آنے والے دنوں میں ایک دن میں کئی عرس آپ کو کرنے پڑیں گے، لوگ کریں گے۔ اب جو عرس کے اہل نہیں ہے، برسی کے بھی لائق نہیں ہے، ان کا بھی عرس ہو رہا ہے۔ جو اس لائق تھے کہ قبرستان میں گوشہ گمنامی میں جنہیں پھینک دیا جاتا، میں خانہ خدا میں بیٹھ کے سچ کہہ رہا ہوں کہ ان کی عالی شان مزاریں بن گئی۔ میں ناریل واڑی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کی غرض سے گیا تو ایک گنبد کو دیکھ کر میں ایک دم اچھمبے میں پڑ گیا کہ کتنا عالی شان گنبد ہے، کیسی خوبصورت مزار ہے۔ لیکن جیسے ہی بورڈ پر نام پڑا تو ماضی کے جھروں کے کھلنے لگے، اور یاد تازہ ہو گئی کہ یہ ہمارے علاقے کے وہ بابا تھے جو خود بھی گانجا نوش کیا کرتے تھے اور مریدین کو بھی پوٹلی تھمایا کرتے تھے۔ اور ان کی کرامت دیکھیے کہ ٹھیک ان کے مزار کے سامنے ہی قبرستان میں گانجے کا پودا اگ گیا۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں، سچی بتا رہا ہوں میں، آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا۔
جس شخص نے کبھی زندگی میں داڑھی نہیں رکھی، صوم و صلات کی پابندی نہیں کی، جو سونا پہنتا تھا، غیر محرم سے ملتا تھا، دھڑلے سے قوالی کرتا تھا، نشہ کرتا تھا، اس کی بھی مزار بن گئی اور اس کا بھی عرس ہونے لگا۔ حقیقت میں عرس کے لائق چند ہی لوگ ہیں، عرس کے لائق چند ہی لوگ ہیں آج جن کا ہم عرس منا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شخصیت ہیں جو بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور جن کے گھرانے میں فقاہت چلی آ رہی ہے، اور بر صغیر میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کا رشتہ تلمذ، رشتہ شاگردی ان کے خاندان سے نہ ملتا ہو۔ بھیونڈی آ کر انہوں نے قوم کو ایک عالم گر ادارہ بھی دیا اور ایسا بیٹا دیا جو مفتیوں کی رہبری کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، سب سے پہلے چونکہ لائیو چل رہا ہے اور لائیو سننے والوں میں کئی کانٹیننٹ اور کئی کنٹریز کے لوگ اس وقت ہیں، اور خاص طور سے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ آپ عرس کو جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اہل سنہ کے یہاں عرس اس طرح ہوتا ہے، ہمارے یہاں عرس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی تاریخ میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی سیکنڈ دوسرے سال اسی تاریخ کو ایک محفل کا اہتمام ہوتا ہے جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ کی حمد پڑھی جاتی ہے، رسول کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور دنیا سے تشریف لے جانے والی بزرگ ہستی کی سیرت بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی زندگی کو سن کر ان کے راستے پر چلیں۔ بس یہی ہے عرس کا مطلب۔ اب اس میں جو قوم نے زیادتی کی ہے، مبالغہ کیا ہے، اور ہر سال اس میں جوڑتی جا رہی ہے، منع کہاں ہے، اس سے علماء اہل سنت کا دامن پاک و صاف۔ کہیں عرسوں کے نام پہ 10 دن کا میلہ ہے، سانڈوں کی لڑائی ہے، قوالی کا جنگی مقابلہ ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہے، ان سارے غیر شرعی کاموں کا اہل سنت و جماعت سے، بریلوی مکتبہ فکر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے یہاں عرس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ان کی وفات کی تاریخ میں مزار پہ حاضری دے کر تلاوت قرآن کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے اور پھولوں کی چادر وغیرہ پیش کی جائے اور ان کی سیرت لوگوں کو بتائی جائے، ان کے نام پر غربا، مساکین کو، یتامہ کو، فقراء کو، مدارس کے طلبہ کو کھلایا جائے۔ ہمارے یہاں عرس کا صرف یہی مطلب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عرس رضوی ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں، ہر وقت علماء کے بیانات ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے دین سیکھ کر آتے ہیں۔ اب اگر کہیں ایسا عرس ہوتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج جن کا ہم عرس منا رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ ان کو بابا اور پیر اور پہنچا ہوا یہ مت سمجھیے، بے شک وہ تو بہت پہنچے ہوئے تھے، پیر کامل تھے، لیکن بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ آج کی نشست میں سمجھنا یہ ہے کہ یہ فقہ کیا ہے، فقیہ کیا ہے، فقاہت کیا ہے، فقہا کیا ہے، اور ان کی پیروی کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے پڑھی جس کے راوی حضرت امیر معاویہ ہے، اس میں رسول پاک نے فقیہ کا ذکر فرمایا ہے، فقہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہی ہے تو خداوند قدوس و جبروت کا ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ جو جماعت کو آپ بھیج رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب نکلیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو رک کر اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کریں اور دوبارہ جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو سمجھائیں، اپنی قوم کو بچائیں۔ دیکھیے سرکار نے جب صحابہ کی جماعت کو بھیجا تو وہ صحابہ جو حضور کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں، سرکار کے مقتدی ہیں، ڈائریکٹ سرکار سے قرآن و حدیث سننے والے ہیں، عربی ہم سے آپ سے سب سے اچھی بولنے والے ہیں، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ان میں سے کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ معلوم پڑا قرآن کا ترجمہ آ جانا، عربی آ جانا، مطلب اور حروف اور الفاظ پر قدرت حاصل کرنا، اس کا نام فقاہت نہیں ہے، فقہ تو گہرائی کا نام ہے، باریکی کا نام ہے۔ اللہ فرما رہا ان میں سے کچھ لوگ فقہ حاصل کریں،
ان میں سے کچھ لوگ فقہ کو حاصل کریں۔ اب دیکھیے جب یہ آیت اتری، سرکار کا آخری دور مبارک ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور اسلام تمام قبائل عرب میں پھیل چکا ہے، تمام قبائل عرب میں پھیل چکا ہے۔ اب یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر کے اپنی قوم کو جا کر ڈرائیں۔ اب اسلام جہاں دور دراز پھیلا، وہ لوگ نہ تو سرکار کے پاس آ کر ڈائریکٹ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، نہ سرکار ہر مسئلے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جا سکتے ہیں، اور دین تو ان تک بھی پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا؟ جو دور دراز کے علاقے میں ہے دین ان تک بھی پہنچانا ہے، تو ایسا کون سا معتمد ذریعہ ہو جس پر اللہ و رسول بھروسہ کریں اور یہ لوگ جا کر دین سمجھائیں؟ تو اللہ کی قسم وہ فقہا کی جماعت ہے جس پر اللہ کو بھروسہ ہے اور رسول اللہ کو بھروسہ ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ فقہا کی جماعت ہے، جنہوں نے دین کی فقہ حاصل کیا ہے، دین کی سمجھ حاصل کیا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ واپس جائیں اور اپنی قوم کو جا کر ڈرائیں اور بچائیں اور اللہ کے احکامات بتائیں، اوامر سکھائیں، نواہیات سے گریز کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے۔ یہ فقہا کیا ہے؟ اللہ نے یہاں محدث کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حافظ کا، قاری کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے یہ کیوں فرمایا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے جو دین کی سمجھ حاصل کرے۔ دیکھو محدث، حافظ، قاری، مفسر، مفسرین، محدثین، متکلمین، فلاسفہ اور اسی طریقے سے مختلف علوم و فنون کے ماہر، ان کے پاس ایک ایک شعبہ ہے، اور فقہا کے پاس مکمل دین ہے، فقیہ کے پاس مکمل دین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فقیہ بنو۔ اب آپ یہ سمجھو کہ فقیہ کہتے کس کو ہیں؟ فقیہ ایک، فقہا بہت سارے، عالم ایک، علماء بہت سارے۔ تو فقہا کہتے ہیں علم فقہ کو حاصل کرنے والے کو۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے چار چیزوں کا جامع۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ ویسے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ بھیڑے رہتے ہیں غیر مقلدوں، اور کہیں بھی میرا نام پیش کرتے ہیں کلیم حنفی سے بات کرو۔ ہر وقت مناظرے کی پوزیشن میں نہیں رہتا ہوں، میرے خانگی معاملات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، فوراً حضرات بہت پریشان کر رہا لو بات کرو، تھوڑا سچویشن دیکھ لیا کرو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا فقہ کیا ہے؟ فقہ کی بنیاد چار چیزوں پر ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی۔ یعنی فقیہ بن کر جب یہ قوم میں لوٹیں گے تو گویا مکمل دین لے کر لوٹیں گے، آدھا ادھورا دین لے کر نہیں لوٹیں گے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہر آدمی کو محقق بننے کا بھوت سوار ہے، دین کہاں سے حاصل کر رہا ہے سمجھ نہیں ہے، ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی بھی لٹریچر پڑھ رہا ہے، کسی کی بھی تقریر سن رہا ہے۔ خدا را ایسا مت کرو۔ ایک جماعت پیدا ہو گئی جو بہت زیادہ ماڈرن ہے، بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہے، انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا اور کہا سنو مکمل دین قرآن سے مل جائے گا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتانا مکمل دین قرآن سے ملے گا؟ جی نہیں، مکمل دین قرآن سے نہیں ملے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا قرآن کو تھام لو ساری منزلیں آسان۔ رسول کا کام تھا ہمیں قرآن لا کر دینا، ہم نے لے لیا رسول سے، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ حدیثیں معاذ اللہ 300 سال کے بعد لکھی گئی، اور فارسیوں نے لکھی، عجمیوں نے لکھی۔ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں سند ہوتی ہے، سند میں جھوٹے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ کے رسول نے کہا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ میں آپ کے ذہن کو جس مثال کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تو یقین جانیے بہت کچھ آپ حاصل کر لیں گے۔ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ابھی اسلام پھیل رہا ہے، ایک صاحب اہل قرآن جماعت کے قرآن لے کر گئے، کہا لوگوں ادھر آؤ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، دین پورا سکھائیں گے کہ آدھا؟ بولے پورا سکھاؤں گا۔
دیکھو لوگوں نے کہا عبادت کا طریقہ کیا؟ کہا بولے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں ہے نماز قائم کرو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہم نماز قائم کریں گے، لیکن 5 وقتوں کی نماز کے نام ہمیں قرآن میں دکھاؤ، ان کی رکعتیں دکھاؤ، ان کی تفصیلات بتاؤ، اور ان کے اندر درجہ بندی، فرض، نفل، سنت، مستحب، فرض، نفل، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کیا بتاؤ۔ پورے مجمع سے میں کہہ رہا ہوں، بڑے حضرت بیٹھے ہوئے مفتی اعظم مہاراشٹر، قرآن میں یہ تفصیل نہیں ہے۔ قرآن پہنچ گیا لیکن مکمل دین نہیں پہنچا۔ پھر ایک صاحب آئے، بولے یہ تو بکلول ہے، اس کو کیا معلوم قرآن کے بعد حدیث بھی حجت ہے، ہم حدیث لے کر آئے ہیں۔ نماز ہوئی یا نہیں، اگر امام کو رکوع میں پا لیا نماز ہوئی یا نہیں ہے، اس طرح کے تمام مسائل آپ پوچھیں، اب حدیث والا بھی چکرا جائے گا، کیونکہ حدیث میں یہ ساری تفصیل موجود نہیں ہے۔ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا، لیکن مکمل دین نہیں آیا۔ مکمل دین تبھی آئے گا جب فقیہ لے کر جائیں گا، جب فقہا لے کر جائیں گے تبھی مکمل دین آئے گا۔ اب اس کو یوں سمجھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو یوں سمجھیں، یہ فقہائے کرام کون ہے؟ یہ وہ مبارک جماعت ہے، قرآن و حدیث پر ہماری بھی نظر ہے، آپ کی بھی نظر ہے، لیکن جو گہرائی میں یہ پہنچتے ہیں ہم آپ نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ فقہ کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو۔ میرے پڑوس میں ایک صاحب تھے، اچھے خاصے سنی تھے، پوچھتے ملتے تھے، ادب سے مسئلہ پوچھتے تھے، لیکن چلے گئے سعودیہ، اور ایسے شیخ کے یہاں ان کو نوکری مل گئی جو مجرد عن النکاح تھا، جس کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اب یہ صاحب اسی کی صحبت میں رہ کر بھوجپوری عربی بھی سیکھ لیے، اور تھوڑا موڑا یہاں وہاں سے تاک کر، یہاں وہاں سے جھانک کر مسند امام احمد بھی ڈائریکٹ پڑھ لیے، اور ٹھیک ٹھاک محقق بھی بن گئے۔ اور سعودیہ جانے کے بعد ان کو یاد نہیں رہا کہ داڑھی کتنا رکھنا چاہیے، منہ چھوٹا ہو گیا، داڑھی خوب بڑی ہوتی گئی، 10 روپے کا سکہ بھی اچھے سے جم گیا۔ سعودیہ سے ریٹرن آئے، اب چونکہ پرانی ملاقات تھی، میں نے بہت غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ دلندر وہ تو نہیں ہے۔ قریب گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے حضرت سعودیہ گیا تھا، سعودیہ، اور صحیح دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت گاڑا صحیح دین ہم کو وہاں جا کر پتا چلا، اور ہم کو پتا چلا کہ جو آپ ہم کو مسئلہ بتاتے تھے وہ فقہ کا مسئلہ ہے، اور فقہ میں تو ایسے گندے گندے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ حدیث قرآن پہ عمل کریں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پوری دنیا سے فقہ کو نکال دوں۔ ہم نے کہا باپ رے باپ، اتنے بڑے علامہ بن کے آپ آ گئے، ذرا اپنے وجود نامشہود کو یہاں ٹیکو تو۔ اس میں بھی وہ فخر محسوس کرنے لگے کہ مفتی صاحب ہم کو کتنا عزت دے رہے ہیں۔ اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے دے رہا ہوں۔ بیٹھ گئے تو میں نے کہا ابھی آپ نے کیا کہا؟ بولے میں نے یہ کہا کہ فقہ کو پوری دنیا سے نکالوں گا، راج صرف قرآن حدیث کا چلے گا۔ میں نے کہا پوری دنیا سے بعد میں نکالنا، آن لائن سننے والے غیر مقلدوں، میں نے پتہ ایڈریس دے رکھا ہے، بارہا دے رکھا ہے، جب بھی آپ کی طبیعت مچلے اور طبیعت میں لا ابالی پن آ جائے اور مناظرے کا دل ہو، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور، تشریف لا سکتے ہیں۔ ان صاحب سے میں نے کہا آپ ملک سے فقہ کو بعد میں نکالنا، پہلے اپنے علماء کے فتاوے سے تو فقہ کو نکالو۔ میں دعوے سے خانہ خدا میں حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے علماء کی جتنی کتابیں ہیں اس میں فتاوے فقہ حنفی کے ہے، فتاوی نظیریہ میں فتاوے فقہ حنفی کے ہے، فتاوی غزنویہ میں فتاوے فقہ حنفی کے ہے، فتاوی ستاریہ ہو، فتاوی علماء اہل حدیث ہو، نزول
ابرار ہو، جتنی کتابیں ہیں ان سب میں فتاوے فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ ابے دنیا سے فقہ کو بعد میں نکالنا، پہلے اپنے مولویوں کی کتاب سے تو نکال، اور مولویوں کی کتابوں کو چھوڑ، پہلے اپنے مدرسے سے نکال۔ بھیونڈی میں لوم چلانے والے محقق لوگ بھی لوم چلاتے چلاتے اسلام 360 پر پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم تو 8 سال پڑھے تب ہم کو بخاری ملی، اور یہاں تو پہلے ہی دن بخاری ہاتھ میں دے دی جاتی، لو پڑھو بیڑا غرق کرو۔ ہم نے کہا سنو، تمہارے علماء کے فتاوے سے فقہ حنفی کو پہلے نکال، دنیا سے بعد میں نکالنا۔ تمہارے جتنے مدرسے ہیں، بھیونڈی میں ہو، مالیگاؤں میں، منصورہ میں ہو، یا بامبے میں چار کوپ میں ہو، یا بنارس میں ہو، سدھارتھ نگر میں ہو، اعظم گڑھ میں ہو، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی غیر مقلد مدرسہ، غیر مقلدوں کا مدرسہ نہیں ہے جہاں ہدایہ نہ پڑھائی جاتی ہو، جہاں وقایہ نہ پڑھائی جاتی ہو۔ بغیر فقہ کے گزارا نہیں ہے۔ چندہ لیتا ہے بمبئی کے سیٹھیوں سے حدیث کے نام پر، ہم حدیث عام کریں گے حدیث، اور تنخواہ لیتا ہے فقہ پڑھا کر۔ کتنا بڑا چھوٹا ہے بتاؤ، جوتا کھانے کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ تنخواہ چندہ لے رہا حدیث کے نام پہ، اور تنخواہ لے رہا ہے فقہ پڑھا کر۔ ہم نے کہا بابو، دنیا سے بعد میں نکالنا، پہلے اپنے علماء کے فتاووں سے نکال، اپنے مدرسے سے نکال۔ ابے سب چھوڑ، اپنے گھر سے نکال، بولے نکال دیا۔ میں نے کہا اپنی زندگی سے نکال، بولے نکال دیا۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، میں نے کہا فضیلت الشیخ صاحب نماز پڑھیں گے؟ بولے جی ہاں، ہمارا عصر کا وقت تو ہو چکا ہے، ابھی آپ 1.5 گھنٹہ رکیے، ابھی ہم وضو کر کے آتے ہیں۔ وہ گئے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھنا شروع کیے۔ میں نے کہا نماز بعد میں پڑھیے گا، یہ بتائیے نماز کی شرطیں کتنی؟ بولے شرطیں یہ تو فقہ کی کتاب میں لکھی ہے، وہ تو میں باہر چھوڑ کر آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے، اگر آپ ثنا نہ پڑھ پائیں، تعبد و تسمیہ نہ پڑھ پائیں تو کیا حکم؟ اگر آپ قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے لگے، سجدہ سو واجب ہوگا کہ نہیں؟ حدیث سے دکھائیں، آپ حدیث والے ہیں، فقہ کی طرف نہ آنا۔ کئی سارے مسئلے میں نے پوچھے، بولے مولانا اس کا مطلب اگر فقہ سے ہاتھ دھو دیا تو خدا کی عبادت سے بھی ہاتھ دھو دیا؟ میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، اگر فقہ سے ہاتھ دھوں گے تو خدا کی عبادت سے بھی ہاتھ دھوں گے، اس لیے کہ فقہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کا مرکب ہے۔ اس میں پیدا ہونے سے مرنے تک تمام شعبہ زندگی کے مسائل آتے ہیں، تمام شعبہ زندگی کے مسائل۔ مکمل دین فقہا سے ملے گا۔ مکمل دین کہاں سے ملے گا؟ فقہا سے ملے گا، فقہ سے ملے گا۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے، بولے ہمارا تو بی پی ہائی ہو گیا، کچھ پلا دیجیے۔ میں نے کہا بیٹھیے، کیا پئیں گے؟ بولے دودھ۔ میں نے کہا دودھ تو ہے لیکن بھینس کا۔ تو بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، قرآن حدیث میں بھینس کا نام آیا نہیں، تو آپ کیسے دودھ پئیں گے؟ بولے مولانا کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کھانے پینے کی بھی لا لیں؟ میں نے کہا جی ہاں، کھانے پینے کی بھی لا لیں، اس لیے کہ فقہا نے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اس کے دودھ کے پینے کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھو تمہارے بھینس کا نام حدیث قرآن میں ہے نہیں ہے، اب اس کے بعد نہ تمہارے قسمت میں دودھ ہے، نہ مکھن ہے، نہ لسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے کچھ تو کھلا دو۔ تو میں نے کہا اوٹس بنا ہے، کھائیں گے؟ بولے ہاں کھلا دیجیے، ہم بھی وکٹورین اہل حدیث ہے، کھانا بھی وکٹورین۔ سبحان اللہ۔ اب اوٹس آ گیا تو اوٹس میں 2-4 مچھر بھنا رہے تھے، 2-4 بھیڑ بھی تھی، چینٹیاں بھی مری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کھاؤ۔ بولے اس کو تو صاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو صاف کرنے کا حکم حدیث میں کہیں نہیں، سمجھے؟ مکمل دین فقہا کے پاس ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبا کر نکالو۔ اب حدیث میں صرف مکھی کا ذکر ہے،
حدیث میں مچھر اور بھیڑ اور جگنو اور یہ لائٹ کے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. مجھے حدیث آتی تھی میں نے بتا دیا. حدیث ہم سب کو معلوم ہے کہ کھانے میں مکھی گرے تو ڈبا کے نکالو. ڈبا کے اس لیے نبی فرماتے ہیں مکھی جب گرتی ہے تو اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک میں شفا ہے تو وہ بیماری والا پر ڈالتی ہے, لہٰذا پوری ڈباؤ تاکہ شفا والا پر بھی مل جائے. اب یہ حدیث تو ہم کو پتا تھی لیکن ان کے اوٹس کے اندر بہت سارے مچھر اور چینٹیاں تھی. اب وہ نکالے کیسے؟ میں نے کہا حدیث دکھاؤ اور نکالو. بولے اچھا حدیث میں تو نہیں ہے, فقہا کے یہاں ہے. میں نے کہا جی ہاں فقہا کے یہاں ہے. فقہا نے فرمایا دیکھو نبی نے کہا مکھی گر جائے تو نکالو اور کھاؤ, کھانا خراب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مکھی کی رگوں میں جو خون ہے وہ گردش نہیں کرتا ہے, دوڑتا نہیں ہے, اس میں روانی نہیں ہے. تو فقہا نے فرمایا اسی پہ قیاس کر کے ہر چھوٹے چھوٹے جانور, کیڑے مکوڑے پتنگے کھانے میں اگر گر جائے تو ان کو نکال دو. فقہا نے قیاس کیا کہ مچھر کی رگوں میں بھی دوڑنے والا خون نہیں ہے, جگنو کی رگوں میں بھی دوڑنے والا خون نہیں ہے, نکال دو. کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرو. یہ ہے فقہ کی برکت. لیکن اتنی گہرائی میں جاتا کون ہے؟ بغداد کی سرزمین ہے, تمام محدثین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت آئی, کہا اے محدثین کی جماعت بتاؤ بغداد میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا, نہلانے والی ناپاک ہے, کیا وہ نہلا سکتی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں حدیث پڑھو. میں کہتا ہوں امام سفیان بن عیینہ فرماتے لوگوں کا حدیث پڑھنا انہیں گمراہ کر دے گا. آپ حدیث مت پڑھو, آپ فقہ پڑھو, فقہ میں سب آ جائے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھو بھائی, جو تقریر آپ سننا چاہتے کبھی کبھی تھوڑا سا ہارڈ بھی سن لیا کرو. ایسے کیسے مناظر بنو گے آپ؟ بغداد میں ایک عورت کا انتقال ہوا, نہلانے والی ناپاک تھی. عورت نے آ کے محدثین سے مسئلہ پوچھا. محدثین نے حدیث کھنگالنا شروع کیا, کہیں ملا ہی نہیں کہ ناپاک عورت مردہ نہلا سکتی ہے یا نہیں. سب پریشان. سب نے کہا فقیہ امام ابو معصور سے مسئلہ پوچھو. وہ تشریف لا رہے تھے. لوگوں نے کہا ان سے پوچھو. اس عورت نے ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا نہلا سکتی ہے. تو اس عورت نے کہا دلیل. فرمایا دلیل یہ ہے, اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے مبارک بالوں کو دھوتی اور اس وقت میں پاکی کی حالت میں نہ ہوتی. تو دیکھو جب عورت ناپاکی کی حالت میں زندوں کو غسل دے سکتی ہے تو مردے کو بھی غسل دے سکتی ہے. یہ فقیہ کا ذہن ہے. عام لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ لوگ استنباط کرتے ہیں, زمین کھود کر پانی نکالتے ہیں. ہاں فقیہ اتنی محنت کرتا ہے. اب ہم آپ قرآن حدیث دیکھیں گے تو ہم کو کیا ملیں گے؟ قرآن حدیث کی گہرائی میں جو چیزیں ہیں وہ فقہا سمجھیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں. بامبے میں سمندر ہے, سمندر کی آپ سیر کر رہے ہیں, وہ سیر بھی آپ کے لیے نفع بخش ہے, فائدہ مند ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو سمندر میں غوطہ لگا کر اس کی تہوں میں جا کر موتی نکال کر لے کر آتے ہیں. اب ہم آپ غوطہ خور سے شکریہ ادا کر کے موتی لیتے ہیں, بھائی تھینک یو, استعمال کرتے ہیں. اس کا نام ہے تقلید. اور ایک الڑ جاہل کہتا نہیں, اس سے اگر موتی لوں گا تو اس کی تقلید ہو جائیں گی, میں خود جا کر ڈبکی لگا کے نکالوں گا. میں نے کہا فضیلت الشیخ صاحب مت جائیے, یہ آپ کے بس کا روگ ہے. نہیں, ہم نے سعودیہ میں 12 سال مسند امام احمد پڑھا ہے, ہم ڈائریکٹ غوطہ لگا کر موتی لائیں. بتا اب مسند احمد پڑھنے کا اور غوطہ لگانے کا کیا تعلق ہے؟ نہیں مانے, گئے غوطہ خوروں کے ساتھ چھلانگ لگا دی, وہ تو موتی لے کر آ گئے لیکن فضیلت الشیخ صاحب اوپر ہی نہیں آئے. نہ موتی نصیب ہوا نہ زندگی نصیب ہوئی, نہ موتی نصیب ہوا نہ زندگی نصیب ہوئی. ہم لوگ پکی ہوئی فصل کو کھا رہے ہیں,
جس کھیت کو پکایا ابو حنیفہ نے اور اگایا خدا نے، ہم ان کی محنت کے قائل ہو کر ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں، اور لوگ ڈائریکٹ حدیث قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو آج کل باقاعدہ سوشل میڈیا پر چیلنج دیے جاتے ہیں نوجوان بچوں کو، اور کہتے ہیں دیکھو بڑے پیر کی آپ تقلید کرتے ہیں، بڑے پیر تو خود ہی رفع یدین کرتے تھے نا۔ ان سے کہنا غوث اعظم ہمارے طریقت میں امام ہے، شریعت میں امام نہیں ہے۔ کہاں امام ہے؟ طریقت میں۔ شریعت میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان خبیث روزانہ اپنی دم کو زمین پر مار کے 7 انڈے نکالتا ہے، اس میں سے ایک انڈا جب پھوٹتا ہے تو ایک بچہ نکلتا جس کا نام ہے اہل حدیث۔ میں لائیو بول رہا ہوں، کیا نام ہے؟ اور اس کا کام ہے نمازیوں کے نماز میں وسوسے ڈالنا، فتنے پیدا کرنا۔ آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایسے پڑھنی چاہیے۔ کتنا بھولا، کتنا پیارا، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے۔ بڑے پیار سے لے کے جائیں گے اور آپ کو کہیں گے میرے بزرگوں دوستو، اپنی بات کو ختم کے قریب لے جاؤں، سرکار کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ فقہائے کرام کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری والی حدیث، بہت بخاری کرتے ہیں، ہم نے بخاری میں نہیں دیکھا۔ ان سے ایک مرتبہ بخاری کا نام ہی پوچھ لو، 2-4 بار میں بتا چکا ہوں لیکن پکا ان کو یاد نہیں ہوا ہوگا، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ بخاری کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جی یہ تو اپلیکیشن میں نہ بخاری پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے دین دیا اس کی مثال ایسی ہے بارش جیسی، جیسے بارش پڑتی ہے تو 3 قسم کے زمینوں پر پڑتی ہے۔ یہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ فقہ میں مت جاؤ کچھ نہیں ملے گا، ادھر آؤ حدیث میں۔ بے وقوفوں، تمہیں کیا معلوم کہ جتنے محدثین گزرے ہیں سب کے گلے میں تقلید کا پٹا ہے، کوئی تقلید سے آزاد نہیں تھا۔ نہیں یقین بڑے حضرت بیٹھے ہیں، پوچھو محدثین کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ 4 قسم کی ہے، طبقات حنفیہ، طبقات حنابلہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ۔ ایک کتاب طبقات غیر مقلدین بھی ہم کو دکھا دو۔ آج فقہ پہ بھوکتے ہیں۔ جب عالمگیر نے، اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء سے مل کر فتاوی عالمگیری لکھی تو بتاؤ اس وقت اس کے رد میں کتنے رسالے لکھے گئے؟ تب تک بھی یہ قابل ذکر نہیں تھے۔ انگریز کے منحوس قدم پڑے اور ان کا وجود نامسعود ہوا 150 سال پہلے، 142 سال پہلے۔ کہتے ہیں فقہا کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ حدیث سے سیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے جو مجھے دین دیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی جو 3 قسم کی زمینوں پر پڑا۔ ایک زمین وہ کھڈے والی جس میں پانی جمع ہو گیا، سال بھر جس کا پانی نل کے ذریعے اور آپ کے گھروں میں آتا ہے، ڈیم کا پانی، تالاب کا پانی، اس نے پانی کو محفوظ کیا۔ دوسری ارض طیبہ، وہ پاک زمین جس نے پانی کو پی لیا، پانی وہاں دکھ نہیں رہا ہے لیکن اس کے تہہ میں پانی ہے، تبھی تو اوپر چاول، اناج، گیہوں، تمام طرح کے ڈرائی فروٹ، تمام طرح کی سبزیاں، تمام طرح کے میوہ جات اس پہ اگتے ہیں۔ یہ زمین فائدہ مند ہے۔ کنویں والے کو بھی اس کی ضرورت ہے، ڈیم والے کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہاں پانی دکھتا نہیں ہے لیکن پانی اندر ہے جس سے کھیتی لہلہا رہی ہے۔ ایک غیر مقلد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئے، دیکھو ہمارا نبض دیکھ لو، ہماری طبیعت گڑبڑا رہی ہے، آج ہم کو حدیث کا درس بھی دینا ہے۔ تو ڈاکٹر نے جب نبض دیکھی تو دیکھنے کے بعد تو پہلے تو یہ ایسے دیکھنے لگے یہاں کوئی دوا تو رکھی نہیں ہے، نہ کوئی گلوکوز ہے، نہ کوئی سرنج ہے، نہ کوئی دوائی ہے، کچھ نہیں۔ ڈاکٹر نے 2000 روپے لیے اور چٹھی لکھ کر دی، جاؤ میڈیکل۔
یہ صاحب میڈیکل گئے, میڈیکل والے نے چٹھی دیکھی, پورے میڈیکل کا اس نے طواف کر کے 200 روپے میں تھیلی بھر کے دوا دے دی. اب یہ گھر پہ لائے, دوا کھائے, مست ہو گئے. اب سوچنے لگے, تحقیق کرنے لگے, یار وہ کمبخت ڈاکٹر کے پاس ایک بھی دوا نہیں تھی, 2000 روپیہ لے لیا اور یہ بھلا مانس 2 روپے میں اتنی ساری دوا دیا. اب جب طبیعت ہماری خراب ہوگی تو ہم ڈائریکٹ میڈیکل والے کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. چلے گا؟ کاہے نہیں چلے؟ نہیں چلے گا. اس کے پاس دوا بہت ساری ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ کس بیماری میں کون سی لگیں گی. ڈاکٹر کے پاس دوا دکھ نہیں رہی ہے, لیکن یہ اسپیشلسٹ ہے, یہ ماہر ہے. جی ہاں, اس کے پاس دوا بہت ساری ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کون سی کس کام میں آئے گی. محدثین کے پاس حدیثیں ہیں, لیکن کس سے کون سا مسئلہ نکلے گا یہ محدثین کو نہیں معلوم, فقہا کو معلوم ہے. آپ کو فقہا کے یہاں حدیث بظاہر دکھیں گی نہیں, لیکن حدیثیں ان کے مسائل کے اندر ہوتی ہے. جیسے کھیتوں میں پانی ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر کے یہاں دوائی دکھتی نہیں ہے, لیکن وہ دوائی کا ماہر ہے. امام اعمش اتنے بڑے محدث ہیں, فرماتے ہیں یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء نحن الصیاد لا. اے فقہا کے گروہ, آپ لوگ تو ڈاکٹر ہیں, ہم لوگ تو عطار ہیں, دوا فروش ہیں, پنساری ہیں, ہم لوگ دوا فروش ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بارش کا پانی جو کھڈے میں جمع ہوا, دوسری بارش کا پانی جسے زمین نے جذب کر لیا, یہ فقہا کی جماعت. اور تیسرا وہ اوبڑ کھابڑ ٹیلے والی زمین ہم جیسی, پانی گرا لیکن رکا کچھ نہیں, سب بہہ کر چلا گیا. یہ ہم جیسے لوگ ہیں. تو فقہائے کرام جن کے فقہ کی کھیتیاں لہلہا رہی ہے, ہم سب جس دور میں جی رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے. ایسے میں ہم پر لازم ہے کہ اپنے بزرگوں کا اتباع کرے, فقہا کے دامن کو تھامے, علماء سے چمٹے رہے اور دین انہی نفوس قدسیہ سے سیکھیں, تحقیق کے چکر میں نہ پڑیں. میں یار ایک بات سوچتا ہوں, 2-4 دن کے لیے گوگل کی سروس اگر بند ہو جائے تو غیر مقلد تو سب یتیم ہو جائیں گے. ہم سے مناظرے میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں رکو ابھی گوگل سے حدیث نکال کے دیتا ہوں, ابھی گوگل سے جرتہ حدیث نکال کر دیتا ہوں. ابے بے وقوف, صحابہ نے گوگل سے حدیث لی تھی. کیسے کیسے پاجامہ لوگ ہیں, کیسے کیسے جاہل لوگ ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, کامل دین فقہ میں ملتا ہے. فقہ جامع ہے, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس شرعی کا. جو جو مسائل پیدا ہوں گے ان سب مسائل کا حل قیاس شرعی کے ذریعے یہ فقہائے کرام کرتے رہیں گے. ہمیں نئی نئی ٹولیوں میں بٹ کر 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی ہے, سلف سے بدگمان نہیں ہونا ہے, سبیل مومنین سے نہیں ہٹنا ہے. انشاءاللہ مرتے دم تک اہل سنت و جماعت حنفی مذہب بریلوی مسلک پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. اب گرمی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ بولوں, اور آپ لوگوں کو زیادہ بٹھانا بھی مناسب نہیں ہے. اور حضور مفتی اعظم مہاراشٹر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بھی نصیحت سے ہم لوگوں کو محظوظ ہونا ہے. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. یہ موضوع ناتمام ہے, پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اس پر مزید گفتگو کروں گا. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک بولنے میں, کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.